معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت محنت کرنی پڑے گی اس پر۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ چار یار سے مراد یہاں خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی وہ ہمارے آج کے موضوع کے مطابق ہے۔ چونکہ مجھے موضوع تو دیا نہیں گیا تھا، تو ہم نے اپنے لیے جو موضوع جو ٹاپک چنا ہے وہ یہی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے راستے پر چلو گے تو بہکو گے نہیں۔ آسان سی بات یہ ہے، اگر اللہ کے محبوب بندوں کے راستے پر چلو گے تو بہکو گے نہیں۔ یہ وہ سراغ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ نشانیاں، یہ وہ علامتیں ہیں کہ تم راستہ بھٹکو گے نہیں۔ اور یہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کی ایک آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یعنی علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن میں تو لفظ ذکر ہی ہے اور مراد اس سے اہل علم ہے۔ تو یہ ان علماء کے بارے میں ہے جو علماء ربانیین یعنی علماء باعمل ہیں، جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اب یہ ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا ہے؟ تو یہ ہم ایسے طے کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، وہ سلسلہ جو متصل ہے ہم اسی سلسلے کو پکڑ لیں۔ کیا بات ہے، اس میں کوئی بہت پریشان ہونے والی بات نہیں۔ وہ سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل بغیر ٹوٹے چلا جا رہا ہے، اسی کڑی کو ہم پکڑ لیں گے۔ تو جس نے اس کڑی کو تھام لیا، ان کے دامنوں کو تھام لیا جو اس سلسلے میں ہے، جو اس کڑی میں ہے، نجات پا جائے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہمیں یہ راستہ بتایا کہ قرآن اور حدیث جنہوں نے سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارا ان کی پیروی کرو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ سمجھیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے لیے ہم نہیں بنے. ہر انسان کا اپنا اپنا کام ہے. تو یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تابعین، اور تابعین میں سب سے اوپر فقہ میں جن کا سلسلہ سب سے بڑا اور فقہ میں سب سے اوپر ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تقلید اور جن کی پیروی، تقلید کا مطلب پیروی، جن کی پیروی میں ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. اور وہ سلسلہ متصل سرکار اعلیٰ حضرت اور پھر ادھر بعد کے بزرگوں تک مسلسل آیا. جب ان کے استاد ایسے کر کے دیکھتے جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو کس نے پڑھایا، پھر ان کو کس نے پڑھایا، پھر ان کو کس نے پڑھایا. اس کا سب سے آسان آج کے زمانے میں اگر کسی کی زبان بند کرنی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث دانی اور ان کی فقہ پر کسی کو اعتراض نہیں، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. دیوبندی بھی اتنی حماقت نہیں کرے گا کہ ان کی فقہ اور ان کی حدیث پر سب کا اتفاق ہے. ان کے شاگرد ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، اور سرکار اعلیٰ حضرت ایک واسطے سے عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے فقہ اور حدیث کا، قرآن اور تفسیر کا، وہ پوری دنیا کو مسلم ہے، پوری دنیا جانتی ہے. بلکہ یہ وہ خاندان ہے، اسی خاندان میں حضرت عبدالعزیز دہلوی رضی اللہ عنہ ہے. یہ وہ عالم ہے ہندوستان کے کہ جب عرب کے علماء ان کی دستخط اگر دیکھ لے تو پھر اس کو پڑھتے بھی نہیں. یہ عالم تھا. اور اگر کسی پر ان کی دستخط نہ ہو تو وہ اطمینان نہیں پاتے تھے جب تک کہ ان کی دستخط نہ ہو جائے. اور سرکار اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد ایک واسطے سے اس خاندان کے شاگرد ہیں. یہ ایک اپنے آپ میں بڑی سند ہے. سند کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو نئے ہیں، جو پہلی بار یہ سب باتیں سن رہے ہوں گے، ان کو تھوڑی سی دقت ہو رہی ہوگی، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیے. ہمارے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. وظیفہ کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے اور بہت پریشان ہو گئے ہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے. ہم بتا دیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہی وظیفہ سرکار کا جو شریعہ آپ کو بتائے تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر آپ کے اندر ایک نئی جان، ایک نئی طاقت آ جائے گی. آپ کا یقین اور اعتماد اور بھروسہ بڑھ جائے گا. آپ جتنے خلوص سے اب وظیفہ کریں گے اتنا اگر میں بتاتا تو نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہی ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عالم، مقتدی رہنما اور ہمارے پیر و مرشد، ہم سب کے پیر و مرشد اگر وظیفہ بتاتے، آپ کہتے کہ اب تو ہو ہی جائے اور بلا شبہ ہوگا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہو گیا کہ آپ میرے راستے سے سن رہے ہیں، اور ایک سیدھے آپ سرکار تاج الشریعہ سے کوئی بات سنیں گے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک واسطے سے عبدالحق محدث دہلوی، اور ادھر واسطہ جو ہے وہ پورا متصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو سرکار اعلیٰ حضرت جو بھی علم، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ حدیث کا ہو، چاہے وہ فقہ کا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے سے لے رہے ہیں جو متصل ہے، بغیر ٹوٹے چلا آ رہا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. اور یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ آج تک ہندوستان میں تو کیا باہر بھی ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مسئلے پر انگلی اٹھا دے. ایسا ہوا ہی نہیں, کسی کے اندر اتنی مجال ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ اس سلسلے سے فرما رہے ہیں جو صحابہ سے ہوتا ہوا چلا. جو مسئلے ہیں ایک دم 100% والے مسئلے, اس میں کوئی خود مرد نہیں ہے, اس میں اپنے پرائے کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے کہ اپنا ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا, پرایا ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا, امیر ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا, غریب ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا, حکومت کا دباؤ ہے تو مسئلہ بدل گیا. ایسا کچھ نہیں. وہاں جو ہے وہ پیور شریعت ہے, کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی جو سند ہے, جو آپ کے استاد ہیں, ان کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. اور یہ علمی دنیا میں, علمی ماحول میں علماء کے درمیان یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے, بہت بڑی بات. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ عرب جہاں سے علم پھیلا ہے وہاں کے علماء بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہوئے. وہاں کے علماء بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے شاگردی لیتے, خلافت لیتے, حدیث کی سند لیتے, فقہ کی سند لیتے. اتنی مضبوط سند. عرب کے علماء اگر کسی کو مان رہے ہیں تو بلا وجہ نہیں مانتے. عرب کے علماء اگر جھکے ہوئے ہیں تو یوں ہی نہیں جھکے ہوئے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو بھی مسائل ہیں, جو مسئلے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ ہیں جو شریعت کے مطابق جو عین شریعت ہے, جو واقعی والی شریعت ہے وہ. اور اسی وجہ سے آج تک مسلک اعلیٰ حضرت یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف کوئی بھی اٹھ نہیں سکا. یہ دھیان دینے والی بات ہے. بہت زیادہ لچھے دار اور چٹپٹی چیزوں کی طرف آپ نہ جائیں, اپنے دماغ پر زور ڈالیے. جو چیزیں ہمارے آس پاس گھٹ رہی ہیں اس کو سمجھیے کہ 1000 طرح کے فتنے ہیں, 1000 طرح کے فرقے ہیں. اب کنفیوژن نہ ہو آپ کو, یا کوئی آپ سے ملے تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مسائل, سرکار اعلیٰ حضرت کا راستہ اگر ذرہ برابر بھی ادھر ادھر بھی کچھ اس میں لوچ پوچ ہوتی, کچھ ادھر ادھر ہوتا تو مخالف چپ نہیں بیٹھتا, بالکل چپ نہیں بیٹھتا. آپ مخالفین کی حالت دیکھیے کہ جب مخالفت کرنے پہ آئے تو انہوں نے یہ کتابوں میں لکھا. ایک ان کا مولوی ہے احسان الہی, تو اس میں جو ہے یہ ظہیر کر کے نام ہے, تو اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, بریلویہ نام سے اس نے کتاب چھاپی, اور اس میں اس نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کالے رنگ کے موٹے موٹے ہونٹ اور جو ہے ایسی موٹے اور پیٹ نکلا ہوا ایسے. آپ دیکھیں کہ اگر مخالفت پر آ رہے ہیں تو جھوٹ بھی لکھنے کو تیار ہے, جھوٹ بھی لکھنے کو تیار ہے. اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی موٹا ہے, کالا ہے, تو کیا وہ عالم نہیں ہو سکتا؟ یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ لیکن وہابیہ عقل نہیں رکھتے, دیوبندیوں کو عقل وقل تو ہے, عقل میں گوبر رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جب مخالفت کرنے پہ آئے, جب دشمنی کا اینکس پہنا تو یہ تک کی لکھا, لیکن اس کے باوجود بھی, اتنا دل لانے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کے مسائل کے خلاف کبھی نہیں لکھ پائے. جن چیزوں پر آج, جن مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے دلیلیں قائم کرا دی, اس کا چاہے وہ علم غیب کا مسئلہ ہو. آپ سوچئے کیسی قوم ہے, مطلب ہم لوگ اب یہ بحث کریں گے کہ حضور کو کتنا علم تھا. یہ ایک عام سے انسان کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہمارے پاس کون سا ترازو آ گیا کہ ہم حضور کا علم کون ہے؟ اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں پہلے چھین لیتا ہے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ کی
سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ کیسے محفوظ رہیں گی، ان کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہیں. دونوں کام ہیں کہ ہماری ابھی کی جو جنریشن ہے وہ کدھر جا رہی ہے، اور دوسرا کام ہے بعد والی جنریشن اس کو کدھر جانا ہے. اب یہ چیز ہم ایسے اپنی دنیا میں مگن ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بہت دیندار ہی کیوں نہ دکھائی دے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے دیندار بریلوی دیکھنے میں آئے کہ پڑھا لکھا کچھ نہیں لیکن جو ہے باتیں قرآن و حدیث کی کرتے ہیں. اب بغیر پڑھے لکھے قرآن و حدیث کی اگر کوئی بات کرے گا تو کیا سے کیا کرے گا؟ بغیر پڑھے لکھے ہم کہہ رہے کتاب سے دیکھ کر کے اگر کوئی آپ کو دوا دے دے تو آپ لے لیجئے، مان جائیں ہم. تو دین کیسے لے رہے ہیں کسی سے بھی؟ تو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ ہمیں دین کس سے لینا ہے اور یہ کیسے طے ہوگا. تو اب ہم نے دیکھا سنا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فقہ، جو حدیث، جو قرآن، جو شریعت پہنچ رہی ہے بہت مضبوط واسطے سے پہنچ رہی ہے. اب آتے ہیں بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ہندوستان سنبھالنے کو سپردگی دے کہ اب ہندوستان ان کے حوالے ہے، اب آپ لوگ ان سے مسائل میں رجوع کیا کیجیے. تو سرکار اعلیٰ حضرت جو بہت محتاط ہیں، آپ اگر ان کی احتیاط کے قصے سنیں تو حیران رہ جائیں. اس سے زیادہ حیرت کی کیا بات ہوگی کہ اشرف علی تھانوی جیسا بدتمیز زمانہ آدمی، اس کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے کئی سال تک لکھ کر کے سمجھایا اور اس کو موقع دیا کہ تم نے جو لکھا ہے، پہلے پوچھا کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، کیا مطلب لیا ہے، کیا مراد ہے تمہاری، کیوں لکھا ہے، ساری چیزیں اس سے لکھوائی اس سے. اور بہت احتیاط کے بعد آپ نے اگر قلم اٹھایا تو تب اٹھایا، اس لیے اٹھایا کہ آپ نے فتویٰ استفتاء لکھا اور حرمین طیبین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ فتویٰ استفتاء بھیجا، سوال بھیجا کہ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کا حکم کیا ہے. خود نہیں کہا بلکہ وہاں سے خود فتویٰ منگوایا. اعلیٰ حضرت ایسے مفتی جو اپنے زمانے کے پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم اتنا احتیاط کر رہا ہے کہ اب جب کفر کا فتویٰ لگانے کی بات آئی تو مکہ مکرمہ بھیجا کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم کیا جائے. جب ادھر سے جواب آیا من شک فی کفرہ فقد کفر، جو ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں شک بھی کرے تو کافر ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لکھا ایسا احتیاط کرنے والا. سوچئے کہ اتنی بھاری ذمہ داری اگر دے رہا ہے تو یہ دونوں بھی اپنے زمانے کے کچھ ہوں گے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ جن کے کتاب ہے بہار شریعت، ہمارے یہاں یہ بہت بڑی کمی ہے. اگر اس کمی کو آپ نے پورا کر لیا نا، اچھے خاصے جھنجھٹے سے آپ نجات پا جائیں. اسی پر آج آپ کو فوکس کرنا ہے. وہ جمعے کی جو بات ادھوری رہ گئی تھی آج پوری کریں کہ آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بزرگان دین ہماری جماعت کے ہے کون کون. آپ اپنی جماعت کے بزرگوں کو ہی نہیں جانتے کون کون ہے. کتنے کے نام آپ جانتے ہیں، آپ کتنے کے بارے میں واقف رکھتے ہیں. اگر یہ آپ جان گئے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت معمولی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے جنگل علماء جن پر پوری دنیا متفق ہے وہ کدھر ہیں. بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو. اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو حضرات کو پوری باغور دے دی. صدر الشریعہ علیہ رحمہ ایسی ذات ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدرسہ قائم کیا تھا منظر اسلام، اس میں طلبہ
جو پڑھانے والے تھے استاد، ان کو بھی یہ کہا کہ اپنی نماز اپنا وضو ان سے صحیح کرا دو، صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے. اور پورے بریلی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے اجازت نہ لے لے کہ امامت کے لائق ہے کہ نہیں. ایسے عالم جن کی ایک کتاب کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے، اس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ عالم بنانے والی کتاب. اس پر ابھی ہم آئیں گے، عالم بنانے والی کتاب. تو سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ. حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان تقوی اور پرہیزگاری علم میں یہ اپنی مثال آپ. اب اس دور میں جو علماء کو آپ دیکھیے تو بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں سرکار اعلی حضرت ان کو اپنا جانشین بناتے ہیں. اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ سرکار تاج شریعت. تو عوام شریعت کہاں سے لینی؟ کوئی دقت؟ کیا دقت آ رہی؟ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی سند ایک دم سمجھ میں آ گئی کہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے ایک واسطے سے شاگرد. سرکار اعلی حضرت نے اپنی ساری ذمہ داری پورا ہندوستان اٹھا کر کے کس کو دیا؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کو. اور انہوں نے کس کو دیا؟ اپنا جانشین بنایا سرکار تاج شریعت. اب بتائیے، اب سمجھیے، بہت سمجھنے کی بات ہے. جس وقت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اس وقت کسی نے اعتراض کیا؟ کیوں؟ تو اب اس دور کے جب علماء اتفاق کر رہے ہیں تو اب اگر کوئی مخالفت کرے گا تو وہ پھر وہ مرکز کے خلاف ہے یا موافق ہے؟ ہم علماء کو دیکھیں گے نا. جب علماء اتفاق کر چکے ہیں تو آپ کہاں سے آگے بیچ میں طرف پڑے؟ ان سے زیادہ متقی ہو، ان سے زیادہ تمہیں ڈر ہے دین کا، ان سے زیادہ پرہیزگار ہو، ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہو، پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر مفتی اعظم ہند پر اعتراض کرو. پھر تو مفتی اعظم ہند اور رضوان کے ساتھ جتنے علماء موجود تھے سب کے بارے میں کہو. تو اب آپ بتائیے، ہم مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے جس کو چنا اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور کیوں جائیں؟ اور دوسرے کون تھے؟ اعلی حضرت کے نائب صدر الشریعہ علیہ رحمہ. تو ہم صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے صاحبزادے محدث کبیر کو چھوڑ کر کہیں کیوں جائیں؟ کیوں جائیں؟ علماء ہی کی تو پیروی کرنی ہے، اور اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء جس کو جانشین بنا رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں اور آپ بیچ میں سے اٹھ کے چلے آئے کہ ہم آپ کو مانے کیسے ہو جائے گا؟ تو اگر اپنے اپنے زمانے میں آپ یہ نظر رکھیے کہ ایسے علماء کہ جن کو سب علماء مانتے ہیں، اور پھر جائزہ لیجیے. مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمۃ و رضوان، یہ جتنے بھی ہیں مخالف مرکز کے نا وہ بھی مفتی مانتے ہیں. ان کے فتاوی میں دیکھ لو سرکار تاج الشریعہ کی کتنی عقیدت رکھتے ہیں. اور اگر کوئی عقیدت نہیں رکھے گا نا اتنے جوتے کھائے گا دماغ صحیح ہو جائے. اسی لیے جو ہے پیچھے پیچھے بولتے ہیں، سامنے تو بول نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے. یعنی کمرے میں بیٹھے ہو تو مخالفت، اور باہر آئے تو تاج الشریعہ کے نام پر روٹی سکے لگے ہوئے ہو. کیا ہے یہ تو منافقت ہے نا. آپ اگر دم ہے تو آؤ سامنے، باہر رہو، کرو کام، پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب لوگوں میں آئے تو تاج الشریعہ پھر تاج الشریعہ کے شعر پڑھے جائیں گے اور کام سب تاج الشریعہ کے مخالف. اور کیا لگائیں گے؟ بولے ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے، بولے تاج الشریعہ سے خلافت ہے.
بھائی خلافت ہے تو خلافت دی جاتی ہے اس لیے کہ آپ کام کرو، اور شرطوں کے ساتھ دی جاتی ہے. اگر شرطیں نبھاؤ گے تو رہے گی خلافت، پر نہیں رہے گی. اب ہماری عوام اتنی بولے بتائیے وہ تو خلیفہ ہے. ارے ہوا کرے خلیفہ. سرکار تاج شریعہ نے جب خلافت دی تو یہ بھی تو شرط کی تھی کہ مسلک کا کام کرتے رہنا، اگر مسلک سے بغاوت کی تو پھر یہ ہمارا خلیفہ نہیں. خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب ہو. امام صاحب، اب امام صاحب چلے جائیں گے تو جو نائب امام ہوں گے وہ بھی تو نماز ویسے ہی پڑھائیں گے کہ الگ نماز پڑھا لیں گے. تو کام تو ویسے ہی کرنا ہے نا جو اصل کر رہا تھا، اور اصل میں کر رہا تھا کہ وہ ویڈیوگرافی کرتا نہیں تھا. سرکار تاج شریعہ ویڈیوگرافی کو حرام کہہ رہے ہیں، اور سرکار تاج شریعہ کے کچھ خلیفہ اب پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور دے بھی دی تو شرطوں کے ساتھ دی. تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے. اس میں کنفیوز ہونے والی کیا بات ہے؟ بھائی سبھی مسلمان ہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن کفر کرے گا تو مسلمان دور بھی رہے گا تو نہیں رہے گا نا. یہ چیز ہے. کوئی عالم ہے تو عالم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کو آپ کیا کہو گے؟ عالم کہو گے عالم میں بے عمل کہو گے. جیسے بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے تو مدے پر آتے ہیں. تو سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنا جانشی بنایا، اور اس وقت سے سرکار تاج شریعہ کی پوری زندگی تک یہ نعرہ لگتا رہا تو لگتا رہے گا. کہاں دقت آ رہی؟ تو اگر اپنے زمانے کے بزرگوں کو دیکھیں، پھر دیکھیے آپ حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ و رضوان، حضور شیر بشر اہل سنت علیہ رحمۃ و رضوان، اور بعد کے علماء میں اگر آپ آ جائیں تو ہم کچھ نام ایسے بتا دے رہے ہیں آپ کو کہ مخالف بھی مانے گا، اور پھر پتہ کر لیجئے کہ ان کے کیا معاملات تھے. حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان علیہ رحمۃ و رضوان، ان کا بھی مثال ہو گیا. خواجہ مظفر حسین صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، ان کا بھی مثال ہو گیا. مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان، ان کا بھی جلد ہی میں انتقال ہوا. لیکن جب آپ بڑے بڑے جمعیت چوٹی کے علماء کی لسٹ آپ کھنگا لیں گے جن کا مخالف بھی، جن کے علم کا انکار نہیں کریں گے، ان سب کو دیکھیے سب کے سب سرکار تاج شریعہ کی طرف جھکے ہوئے. تو اب دیکھیے یہ دھیان دینے والی بات ہے، مرید جاہل مرید اور عالم مرید میں فرق ہوتا ہے. سرکار تاج شریعہ ہمارے زمانے کے وہ ایسے عالم ہے کہ جتنے جاہل ہوں گے میں سمجھتا ہوں اتنے ہی عالم ان کے مرید ہوں گے. برابری اس اعتبار سے کہ طلبہ کو بھی لیجیے، اور نہیں تو یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ سرکار تاج شریعہ ایسے پیر ہے کہ علماء سب سے زیادہ جس کے مرید ہیں تو تاج شریعہ ہے. اور بڑے بڑے علماء، ایک چھوٹے موٹے نہیں، ہم جیسے لوگ مدرسے میں پڑھ کر کے عالم بنے گھوم رہے ہیں، ایسے علماء جنہوں نے ہزاروں عالم پیدا کر دیے. اور یہ جو نام بتائے ہم نے نا، اگر آپ کبھی جائیں سکون سے کھنگالے چھانے پوچھے اور جانچے سمجھے تو اپنے زمانے میں بہت بڑے بڑے اونچے خط کے لوگ ہیں. دقت کہاں ہے؟ یہ ساری بات بھی کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کون ہیں. علماء سے دوری یہ وجہ بن رہی، علماء سے دوری یہ وجہ بن رہی. آپ نے وہ حدیث بہت بار سنی ہوگی کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کے پاس بیٹھنے والا بنو یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ علماء سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ہم یہ جان پائیں کہ ہمارے زمانے میں عالم کون ہے. تو اب جو ہماری ابھی اس وقت کی نسل ہے اس کو تو بتائیے، اور جتنا آپ مزاروں کے چکر لگاتے ہیں چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیے گا. آپ یہ بتائیے، وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے
کہ جس نے عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو پھر کسی عالم اپنے زمانے میں جو علماء ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ بھائی انتقال کے بعد جائیں گے اور جب بحیات تک نہیں جائیں گے. اور یہی ہماری نئی نسل جو ہمارے زمانے میں علماء ہے مزار پہ جائیں گے. تو اب مزار پہ جانے سے اگر فیض ملتا ہے تو پھر زندہ جب آئے تک کیوں جانے سے فیض نہیں ملے گا؟ اب یہ کام نہیں کرتے. تو ابھی بھی وقت ہے اس بات کو سمجھے کہ علماء کے پاس اگر بیٹھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو محبت تو رکھیے. اور محبت کا مطلب یہ کہ مرکز سے جتنے جڑے ہوئے علماء ہیں اپنے بچوں کو لے جا کر کے انہیں ان کی زیارت کرائے اور بتائے، علماء دکھائے انہیں اور پہچان کروائے. اب جب یہ نئی جنریشن آئے گی تو پھر اگلی جو بدتمیز زمانہ لوگ آنے والے ہیں وہ بہکا نہیں پائیں گے. ایسا میں آپ کو بتاؤں، ابھی چلن کیا چل رہا ہے نا، ابھی چلن ہے شہرت کا، اور شہرت کا سب سے سستا مادھیم ہے کسی کی مخالفت کر دو. سب سے آسان طریقہ کسی کے خلاف بول دو، ابھی شہرت ہو جائے گی آنن فانن میں، ہے نا. وہ ایک واقعہ بہت لوگ جو ہے بہت مشہور ہے کہ جو ہے مسجد میں اذان ہوئی کوئی نہیں گیا، دوبارہ اذان ہوئی تو سب پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ تو دوبارہ اذان کیوں ہوئی یہ بتاؤ. تو کیا کچھ ایسا کام کرو اٹپٹا محاربت والا تو لوگ ابھی شہرت ہو جائے گی. تو کیا ہے کہ یہ جو نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں، مطلب اعلیٰ حضرت نے غلط مسئلہ بیان کیا. ایسے لوگ تو یہ آپ تو سمجھ جائیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن ہماری آنے والی نسل اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اس کو کون سمجھائے گا؟ جب آپ یہ بتا چکے ہوں گے، اس کو بھٹی میں پلا چکے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد ہیں اور ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، تب نہ وہ مانے گا کہ یار کہاں سے اٹھ کے چلے آئے. اور اگر وہ اعلیٰ حضرت کو بھول گیا یا اعلیٰ حضرت کے جانشینوں کو بھول گیا وہ تو کسی کے نہ بہکانے میں آ جائے گا. اور ہو رہا ہے ایسا، ایک نہیں لاکھوں لوگ یوں ہی بہک گئے. کیسے بہک گئے؟ وہ ان کے دلیل سنی. دلیل آپ یہ بتائیے، اگر کوئی آپ کو، بہت دھیان سنیے گا، اگر کوئی ڈاکٹر کوئی سائنٹسٹ آپ کو دلیلوں سے یہ ثابت کر دے کہ کسی جانور کے گوبر اور پیشاب میں شفا ہے، مان لیں گے آپ کہیں گے بھاڑ میں جائے سمجھانا، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے یہاں تو پیشاب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ہم نہیں جانتے، یہی تو کہیں گے. کیوں؟ اب دلیل کیوں نہیں مان رہے آپ؟ مطلب کوئی دلیل دے دے گا کہ شراب پینا یوں فائدے مند ہے تو آپ مان لیں گے. تو آپ کہیں گے دلیل رکھو اپنے پاس، ہم بغیر دلیل کے مانیں. اور یہ فارمولہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہم. حضرت امام راضی بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. اتنے بڑے عالم کہ صرف سورہ فاتحہ سے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں. 7 آیتیں اور کتنے مسئلے؟ 5 لاکھ. 7 آیتیں، مسئلے کتنے؟ 5 لاکھ. اور فرماتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اور لکھا اگر میں چاہوں تو اس کو کروڑ تک پہنچا سکتا ہوں. ایسا عالم. اب انتقال کا وقت ہوا، شیطان آیا، کہا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو. اب علم تو ہے ہی ہے، دلیل دی، دلیل کاٹ دی شیطان نے. 360 دلیلیں دی اور شیطان نے ساری دلیلیں کاٹ دی. امام راضی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، قرآن کا مفسر، 360 دلیلیں، شیطان نے ساری دلیلیں کاٹ دی. خاموش، اپنے پیر کی طرف توجہ کی. پیر اس وقت جو ہے آپ کے پیر صاحب
جو ہے وضو فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہتے تھے میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا. اور ایسے جب آپ نے کہا تو شیطان روانہ ہو گیا. تو دلیل، یہ دلیل علیل کے چکر میں پڑنا یہ ہم لوگ نہیں. آدمی کو اپنی حیثیت، اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. ہم جاہل ہیں تو جاہل رہنا چاہیے، اسے بڑوں کی برابری نہیں کرنی چاہیے. جتنے میں ہیں اتنے سمجھے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا، ذہین سمجھنا، فطین سمجھنا، قابل سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء انہوں نے جو کہہ دیا اسی پر چلنا ہے. بولنا ہے تو اتنا ہی بولنا ہے، سننا ہے تو اتنا ہی سننا. ہمارے پاس ایک سیدھی سی کڑی چلی آ رہی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مجدد ہیں. آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کو اپنا جانشین بنایا، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان اپنے زمانے میں تقویٰ اور علم میں اپنی مثال آپ ہے، اور انہوں نے سرکار تاج الشریعہ کو اپنا جانشین بنایا. اب ہم انہیں کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور سرکار تاج الشریعہ نے اپنا جانشین کسے بنایا بتائیں؟ حضور قائد ملت مفتی ارشد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ، اور قاضی قضات فی الہند آپ ہی ہیں. اور دھیان دینے والی بات ہے، چیزیں جو ہو رہی ہیں نا اس کو سمجھا کیجیے. سرکار حضور محدث کبیر 90 سال سے اوپر کی عمر ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے بیٹے ہیں، اور حضور ارشد میں اللہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سمجھ رہے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے بیٹے ہیں علامہ صاحب قبلہ حضور محدث کبیر. لیکن آپ نے اپنی جگہ پر حضور ارشد میاں کو کیوں دکھایا؟ کیونکہ بریلی ہی ایسا شہر ہے، بریلی ہی وہ مرکز ہے جو آج بھی اگر مرکزیت کے جو اصول ہیں جو پائے جاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا، یہ مرکزیت میں بریلی میں ہی پائے جاتے ہیں. اور مرکز ہونے کے لیے میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنی جماعت کے، مفتی قاضی عبد الرحیم بستوی علیہ رحمہ. تو ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ مرکز جو ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، کہ فلاں جگہ کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑے آسان لب و لہجے میں جواب دیا، اور وہ جواب بڑا آسان ہے، آپ یاد رکھیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور کسی کو بھی جواب دیں. آپ نے لکھا کہ میں فلاں شہر کو، فلاں جگہ کو مرکز تو مان لوں، لیکن اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے؟ مجدد ہونا چاہیے نا، تو مجدد کہاں سے لاؤ گے؟ تو جہاں مجدد وہاں مرکز. تو مجدد آ جائے گا تو دیکھ لیں، جہاں مجدد وہاں مرکز. اب اگر کوئی کہے آپ کو کہ صاحب جو ہے وہ اب فلاں جگہ مرکز ہونی چاہیے، بولے مجدد ہے تو جہاں مجدد وہاں مرکز. اچھا، بہت سے لوگ یوں بہکاتے ہیں کہ بتائیے اعلیٰ حضرت کو فلاں سے بڑھا دیا. اللہ کا فضل ہے، ہمارے دماغ میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو ملا ہے وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بزرگوں کے صدقے میں ملا ہے. اور ان لوگوں نے ہی سرکار اعلیٰ حضرت کے سپرد یہ سارے کام دیے ہیں کہ تم کرو یہ کام، اور بڑے اپنے چھوٹوں سے یوں ہی کام کراتے ہیں. اب یہ سب کام کرنے کے لیے ان کے چھوٹے ہیں.
ہر کام بڑے نہیں کرتے، کچھ کام بڑے چھوٹوں سے کروا لیتے، اور یہ آج بھی عقیدہ ہے، مرتے دم تک رہے گا۔ اور یہ سرکار اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے ہیں میری سرکاروں، اور یہ ہمارا بھی ماننا۔ تو ہمیں اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ابھی بھی موقع ہے، جو علماء ہیں ان کی زیارت کروائیے، ان سے ملاقات کروائیے، ان کی محبت، ان کی شان و شوکت اور ان کے جو خدمت ہے ان کو دل میں بٹھائیے۔ اس وقت جن علماء کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے، یہ چاہے اور موقع سے چاہے آپ قاری صاحب قبلہ کے پاس بیٹھیے، لیکن کم سے کم ہر ایک، اگر وہ نہیں گیا ہے یا اس کے بچے نہیں گئے تو حضور محدث کبیر کو دیکھنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ 70 سال سے زیادہ وہ فقہ اور حدیث پڑھا رہے ہیں، ایسی ذات کو بھی اگر آپ نہ دیکھیں اور بچوں کو نہ دکھائیں، کتنی محرومی ہے۔ آپ بتائیے، لوگ تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، اتنی دور گئے، اور یہیں پڑوس میں آپ کے گھوسی ہیں اور آپ نہیں جاتے، یا آتے ہیں بزرگان دین آپ کے علاقوں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ تبلیغ کیجیے، نہ صرف آپ آئیے جب بھی یہ بزرگان دین شہر میں آئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی لے جائیے، چلو دیکھ کے آ جانا۔ ایسے بھی دیوبندی عالم رہے ہیں کہ آج کہ جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مخالف تھے، لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ و رضوان کو دیکھا تو دیوبندیت سے توبہ کر دی۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جب بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنے جو بھی برا عقیدہ تھا صرف دیکھنے سے، ایک عالم تو ایسے تھے جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن دیکھا تو دیکھ کر ان کے ہی ہو کر کے رہ گئے۔ بہت برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ برکت کا کم ہے کہ جس نے عالم کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ وہاں جا رہے ہیں، پیسے اکٹھا کر کے جائیں گے نا آپ، کہاں وہ مدینہ شریف، اور یہاں بغیر پیسے کے مل رہا تھا، نہیں جا رہے۔ تو اپنے وقت کے جو علماء ہیں ان کی زیارت چل چکی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ وہ 100 قتل کر لیے تھے نا، تو شارٹ میں، تو پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کی بخشش کیسے ہوئی؟ تو زمین کی نپائی ہوئی، تو وہ جائے نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اس لیے تو بخشا گیا۔ ہو گیا نا واقعہ پورا یاد ہے؟ چلیے جس کو یاد نہیں وہ سن لے گا۔ تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہونے سے اس کی بخشش ہو گئی، تو جو نیک لوگوں کے ہی قریب رہے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو ان بزرگوں کی زیارت کرا دیجیے، پھر بعد میں کہیں گے کہ بتائیے ہم تو تھے اس سن میں لیکن ہمارے باپ دادا نے دکھایا ہی نہیں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو کوئی اچھا ایسا کام کر لینا چاہیے ماں باپ کو کہ بچے بڑے ہوں تو دعا دیں کہ ہاں نہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم مرید ہیں، ہم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے حضرت نے۔ یہ جو عقیدت و محبت ہوتی ہے نا، یہی کام آئے گی۔ اور کیا کام آئے گا؟ کیا ایسا ہے جو ہمارے پاس جو کام آ جائے گا جس پر اترا لے؟ ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت کی جس پر اترایا جا سکتا، بس یہ دعا کریں گے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ شیطان اور یہ شیاطین کے جو گروہ ہیں ان سے ہماری نسبت کو ان کی بری نظر سے بچایا، اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، ہے نا؟ تو علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے محبت کرنا اور یہ سمجھنا، چیزوں کو سمجھیے۔ اور وہ جو میں نے کہا تھا پھر میں دوہرا دوں، یہ
سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور آپ نہیں دور رہ پا رہے ہیں, ہو سکتا ہو آپ کو لت لگ گئی ہے, آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں, تو اتنا تو سمجھنے کی غلط ہے. تو جب آپ اگر اتنا سمجھ گئے تو کم سے کم یہ کیجیے کہ اپنے بچوں کے حوالے کو مت کیجیے. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو بھائی بات سمجھیے کہ آپ اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اپنے زمانے میں جو علماء ہے ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء, جید علماء سرکار تاج الشریعہ کے مسائل سے بالکل اتفاق رکھتے ہیں. یہ آپ کو غلط فہمی دی جاتی ہے کہ ایک تاج الشریعہ محدث کبیر ہیں جنہوں نے جائز ویڈیو کو ناجائز کہا ہے. غلط, جھوٹ ہے. اور آپ بالکل, اگر کسی کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس آ کر کے حوالے لے لیں. ویسے آپ اگر چاہیں تو آپ کو حوالہ مل جائے گا. کہاں ملے گا؟ بریلی شریف میں سیمینار ہوتا ہے. اس سیمینار میں جو مسائل حل کیے جاتے ہیں اس میں جو علماء بیٹھتے ہیں سب کی دستخط بھی لی جاتی ہے. جتنے علماء بیٹھے ہیں اس میں سب کی دستخطیں وہاں موجود ہیں, جا کر کے دیکھ لے کوئی. اور ہندوستان کے وہ ذات جو عالموں میں شمار کی جاتی ہے, مدرسے کا پڑھا نہیں کہہ رہے ہم, جو عالموں میں شمار کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے تمام مسائل سے اتفاق رکھتے ہیں. اب وہ مسائل سن لیجئے اور ہم اپنی بات ختم کریں. ویڈیوگرافی فوٹوگرافی حرام ہے. کیا کیوں کیسے یہ بعد میں سمجھ لیجیے گا. سرکار تاج الشریعہ اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی نہیں. اگر کہیں کنفیوژن ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. اب عجیب عجیب غریب لوگ ہیں, بولے آدھار, پھر آدھار کا کیا کریں گے آپ بتائیے. ان کو ایک ایسی مثال دے دیجیے گا. دوائیں کھاتے نا, دوائیں انگریزی دوائیاں, ہومیوپیتھی, اس میں الکوہول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دوا کے طور پر تو کھاتے ہیں آپ. الکوہول کا مطلب شراب کی ایک قسم ہے. تو کیا دوائی کھاتے ہیں اور دوائی میں الکوہول ہوتا ہے, اس میں شراب پینے لگیں گے آپ؟ اگر کوئی کہے, آپ سے کہے کہ دوائی میں الکوہول ہوتا ہے, تو جب دوائی میں الکوہول کھا رہے ہیں تو شراب بھی پی سکتے ہیں, تو کوئی بات ہی. تو آدھار کارڈ, آپ کا ووٹر آئی ڈی, اس کو وہاں سے کہاں جوڑ دیا؟ نوٹ اس کو کہاں جوڑ دیا؟ اب ریلوے اسٹیشن پر, ایئرپورٹ وغیرہ پر اگر سی سی ٹی وی ان لوگوں نے لگا رکھے تو یہ الٹا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم خود شوقیہ طور پر بلا ضرورت فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کر رہے ہیں تو ناجائز و حرام. اب بات سمجھنے کی وجہ, مطلب جب مفتی کہہ رہا ہے, جب عالم کہہ رہا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے بحث کریں گے. ہم سمجھیں یا اس سے بحث کریں. بحث تو تب کریں جب اتنا دم خم ہو, تو وہ تو کوئی دیا نہیں بحث کرنے کے لیے. پوری زندگی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر کے بحث کر لیں اور لوگوں کو سمجھاتا پھر رہا ہے. وہ یوں تو یوں, ارے یوں وہ وہاں کرتے جا کر کے نا, وہاں دلیلیں دیتے جا کر کے تو ساری دلیلیں ہوا ہو جاتی, تو وہاں گئے نہیں. یہ ہے معاملہ. تو بھائی جو بھی دلیل دے اس سے آپ یہی کہیے گا, بھائی وہاں کیوں نہیں جاتے مرکز, یہاں دلیلیں کیوں دے رہے ہو؟ دلیل وہاں دینی چاہیے, فتویٰ انہوں نے دیا ہے, تو جب مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے تو دلیلیں وہاں کیوں نہ کر کے ہم کو دلیلیں کہاں دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر پر نماز, اس کی جو آواز ہوتی ہے اس پر نماز نہیں ہوتی. چین والی جو گھڑی ہوتی ہے میٹل والی, اس میں نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے. اور اسی طرح کے جو بھی مسائل ہیں اس کو آپ سمجھتے. صلح کلی, بد مذہب, ان سب سے دور رہنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. بالخصوص وہ لوگ جو مرکز سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اپنا اسٹیٹس, اپنی پہچان یہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی دیکھتے ہی یا ہم کو سنتے ہی وہ پہچان لے, تجھ سے کیا
مطلب ہاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو۔ ہاں اب وہابی کو بدل دیا کسی نے تو ابھی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اب جس نے وہابی لفظ بدلا اس کو دعوت اسلامی والے ہیں یہ وہابی لفظ بدل دیا، کیوں بدلا؟ اعلیٰ حضرت سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہابی، دیوبندی، نجدی بہت دھڑلے سے استعمال کیا ہے، اس کو بدل رہے ہیں، کیوں بدل رہے ہیں بھائی؟ ہاں تو صحابی، دیوبندی، سلح کلی، بدمذہب اتنے ہی آرام سے ہم بول لیتے ہیں جتنی آرام سے ہم یہ بول لیتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ بریلوی کا مطلب ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے شہر سے پہچان ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آج اگر ایمانداری سے بتائیے، کسی سے بھی پوچھو، وہ مخالفت کرتے ہیں نا ان کو بھی، کہ اگر سب سے بتائیے گا اگر کسی مسجد پر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا گنبد بنا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ سنی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا گنبد بنا ہوگا تو آپ نوڑا کہیں گے بالکل نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے خود وہاں بارگاہ میں شیعہ رافضی بدمذہب بھرے پڑے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس زمانے کی پہچان وہ کالی سفید لکیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بنا دی، اور جہاں بھی دکھتا ہے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم سے کسی نے زبردستی کروایا ہے کیا؟ بالکل نہیں، اچھا لگتا ہے۔ گنبد بنا دیکھ لیے ایک دم اطمینان ہو جاتا ہے، بڑھیا۔ ٹوپی اگر دیکھ لی اس سے پتا چلا کہ ہمیں اپنی پہچان برقرار رکھنی چاہیے، ہم دکھنے میں ہی آ جائیں۔ منزل خطر کی ہے، خطرے کی منزل ہے، تو یہ اس راستے پر نہیں آنا ہے کسی کو۔ بہرحال تو خلاصہ یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے، اپنے زمانے میں جو علماء ہیں ان کی وقت وقت پر نہ صرف زیارت کرتے رہیں بلکہ اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار اور بالخصوص اپنے چھوٹے بچوں کو زیارت کراتے رہیں، ان کے پاس بٹھائیں، دین سکھائیں، اور مرکز کا جو سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا اس سلسلے کو تھامے رہیے، اور یہی ہمارے سلسلے کی نجات ہے۔ اور ہم اور آپ کس گنتی میں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی قیامت میں اپنے کام کے بطور سرکار اعلیٰ حضرت ہی کو پیش کرتے۔ فرمایا نا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت میں پوچھے گا کون گیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، کہ کیا لایا ہو میرے لیے، بتاؤ علیہ رسول کیا لایا ہو؟ تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو ہم اس سلسلے سے اپنا تعلق برقرار رکھیں اور اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور مرکز سے جڑے تمام علماء کے پاس ہم بیٹھیں اور ان کی قدر کریں اور ان کو جانیں، پہچانیں اور پہچان کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے۔ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو سچا پکا مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی بنائیں۔ چلتے چلتے ایک مسئلہ یاد آ گیا، دیکھیے جھنڈے لگانے کا تو موقع ہے ہی ہے، لیکن ایک غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے کہ جن جھنڈوں پر کلمہ طیبہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس کو آپ لگا کر کے چھتوں پر بھول جاتے ہیں، اور پھر بارش میں سڑتا گلتا رہتا ہے، اس کا پانی نالیوں میں بہتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے موٹر سائیکل وغیرہ پر لگا کر کے آپ رکھتے ہیں، چپکا لیتے ہیں اور پانی اس پر گرتا ہے، کیچڑوں میں جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کریں۔ لگانے کی جب بات آئے تو ہرا جھنڈا صرف جس پر کچھ نہ لکھا ہو وہ لگائیے، اور ویسے آپ جو ہے احتیاط والی جگہوں پر لکھا ہوا آپ اس کو لگائیے، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔